أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا میرا پاک پیغمبر یہ اگر آپ کو ساحر، مجنون، العیاذ باللہ کذاب، مفتری کہتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، آپ بس اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اپنے رب کی تحمید بیان کریں اور نماز پڑھیں۔ آج اس نماز کا ذکر آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم کر میرا پاک پیغمبر اہلک اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، اور وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خود بھی اس پر ہمیشگی اختیار کر، لا نسألک رزقا ہم نہیں سوال کرتے تجھ سے رزق کا، نحن نرزقک ہم تو آپ کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی اور تقوی والوں کے لیے انجام اچھے۔ قرآن مجید کی 82 آیات ایسی ہیں جن کے اندر لفظ الصلاۃ صراحت کے ساتھ آیا ہے، باقی جگہوں کو چھوڑ کر۔ اس کی اہمیت، شان خود یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ذکر فرمایا ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے بارے میں آپ فضائل سے سنتے رہتے ہو۔ یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے ہر پیغمبر کو نماز کی بڑی تلقین کی ہے۔ آپ نے پیچھے 13ویں پارے میں سنا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مائی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے اندر آ کر چھوڑا انہوں نے۔ اس وقت بالکل چٹگل میدان تھا، نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی، تو وہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جو بالکل کیا ہے جی، بنجر ہے جی، کانٹے ہیں جی، بیڑیوں والی جگہ ہے جی، لیکن کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ لیقیموا الصلاۃ تاکہ نماز قائم کریں۔ اور پھر جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے جب ہم کلامی ہوئی نا کوہ طور کے اوپر، تو وہاں پر اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، اے موسیٰ میں اللہ ہوں لہٰذا میری عبادت کر، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي میری یاد کے لیے نماز پڑھا کر۔ ٹھیک ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب ان کو بیٹے کی خوشخبری فرشتوں نے دی نا جی، اس وقت بھی وہ محراب سے نکل کر آ رہے تھے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے، اتنی کثرت سے کہ پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اس دور کے اندر کبھی کسی کی رکعت نہیں چھوٹا کرتی تھی، اگر کسی کی رکعت چھوٹ جاتی تھی نا جی تو یہ شمار کیا جاتا تھا کہیں یہ بندہ منافق تو نہیں ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کسی کی رکعت نہیں چھوٹ، نماز سے پہلے آ جایا کرتے تھے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر سستی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، ان کو قتل کروں، اس وقت تک کرتا رہوں کہ جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ نماز کو ادا نہ کر لیں۔ یہ نماز کے اندر سستی کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے۔ اور خود بھی آپ نے کئی حدیثیں سنی ہیں، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز ہے قبر میں سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال ہوگا، یہ نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ نماز ہے جو انسان کو برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جس طرح نماز پڑھنی فرض ہے نا جی، اس کا معنی بھی سمجھنا چاہیے جی۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس کے معنی نہیں آتے جی۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں دعائے قنوت نہیں آتی، داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، سر کے بال سفید، دنیا کا ہر الٹا پلٹا کام انہیں آتا ہے جی، بس کیا جی دعائے قنوت نہیں آتی۔ تو بھائی سیکھو، 10 دن لگیں گے، 20 دن لگیں گے، آپ سیکھو، کوشش تو کرو نا جی۔
پھر نماز سیکھو، پھر نماز سیکھنے کے بعد ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سیکھو جی۔ جب آپ اللہ اکبر کہو نا جی، اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اے اللہ تو سب تو بڑے۔ پھر جب بندہ اس کا ثنا سبحانک اللہم شروع کرے، پھر وہ تسبیحات شروع کریں، تو بندے کو معنی آتا ہوگا نا جی، ساری توجہ نماز کی طرف ہوگی۔ ہمیں کیا ہوتا ہے جی، پہلے تو سبق ہی نہیں آتا، جو آتا ہے وہ بھی ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے جی، سیکھنے کے لیے شرم آتا ہے ہمیں جی، باقی الٹے کام کرتے وقت ہمیں بالکل حیا نہیں آتا، اور نماز سیکھتے وقت حیا آ جاتا ہے جی، یہ بے تکا سا حیا ہے۔ پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر یہاں پر کر دیتے ہیں، کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں اور دل پشوری بنا ہوتا ہے، وہ پشاور گیا ہوتا ہے، پنڈی میں گیا ہوتا ہے، وہ دھرنوں میں پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، بندے کو نماز کا سبق بھی آتا ہو اور ساتھ میں اس کا معنی بھی آتا ہو، پھر دیکھو نا جی خشوع اور خضوع کیسے ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ کھڑے جہاں پر ہوتے ہیں اور نگاہیں وہ آگے 20-30 صفوں پر ہوتی ہیں جی، پھر آتے ہیں پردے کھینچتے ہیں، اور تاکہ ہمیں بھائی آپ آگے دیکھتے کیوں ہو، آپ کو حکم ہے نیچے دیکھو جی، سجدے والی جگہ پہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ہماری نمازیں بھی ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور قرآن کہتا ہے نا جی سورۃ مدثر کے اندر اللہ رب العزت جہنمی لوگوں کا حال بیان فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے نا جو جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے، جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں سے دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو کھڑکیاں کھولیں گے، دیکھیں گے یہ کون ہو، یہ تو میں اس کو جانتا تھا، یہ دنیا میں میرے ساتھ تھا، گھوما پھرتا کرتا تھا، یہ میرا دوست تھا، وہ جہنم میں کیا کر رہا ہے جی۔ تو جب ان سے پوچھا جائے گا جہنم میں کیسے چلے گئے، آپ تو ٹھیک ٹھاک ہمارے ساتھ آتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، اچھے کام کیا کرتے تھے، تو آگے سے پتہ ان کا کیا جواب ملے گا، کہیں گے لم نکو من المصلین، اسی نمازاں نہیں پڑھنے ہیں تو وہ بھی بے تکیاں ٹکرا مارنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ولم نکو نطعم المسکین، غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے۔ بے تحاشا نماز کے اوپر بے تحاشا دلائل ہیں جی، لیکن سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرض کیا، اور یہ فرض بھی اللہ نے اپنے محبوب کو فرشوں سے اٹھا کر عرشوں پہ بلایا، وہاں پر اللہ نے فرض کیے، یہ تحفہ دیا اللہ نے ہمارے پیغمبر کو، یا ہمارے یہاں سستی ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم کر میرا پاک پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا جی۔ حدیث میں آتا ہے اپنی اولاد کو جب 7 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم کیا کرو جی، اور جب 10 سال کی ہو جائے تو فضربوہ، نہ پڑھے تو پٹائی کیا کرو جی، ٹھیک ہے۔ بندہ حکم تب ہی کر سکتا ہے جب بچے کو نماز آتی ہوگی، 7 سال کے بچے کو جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے کو نماز سیکھ لینی چاہیے جی۔ آج دیکھیں جی ہمارے بچے ہیں جی، اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جی، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں جی، یقین مانو بے صحابہ کھاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کھلانا چاہیے، لیکن جو چیز فرض ہے نا جی وہ بھی تو بندے کو سکھانی چاہیے۔ بچہ سیکھنے کے بعد جب بلوغت آ جائے نا جی، تاکہ بلوغت سے ہی نماز کو شروع کر دے، اور کیا کرے جی صاحب ترتیب رہے جی، ٹھیک ہے۔ اور ایک فضیلت نماز کو باجماعت کے ساتھ پڑھنے کی یہ ہے، جو بندہ 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ، جب امام صاحب کہتا ہے نا اللہ اکبر تو مقتدی بھی پیچھے سے کہ اللہ اکبر کھڑا ہو جائے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو 2 نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت اس بندے سے، اس بچے سے، اس ماں سے، اس بیٹی سے، اس بہن سے رزق کی تنگی اٹھا دیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ رب العزت جہنم سے اسے آزاد کر دیتا ہے جی، جہنم کی خلاص، کتنی بڑی فضیلت ہے جی۔ لیکن ہر کام کے اندر ہم اپنے بچوں کو ڈھیل دیتے ہیں جی، چلو نماز کے وقت اگر سوئے گا نیند خراب ہوگی ہے، چلو آج نہیں پڑھی کل پڑھ لے گا جی، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ اپنے گھر کا، اپنے کنبے کا، اپنے خاندان کا، اپنی قوم کا، اپنے تحصیل کا، ضلع کا، صوبے کا، ملک کا آقا ہے جی، مولا ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں۔ آپ ان کے آقا تھے، گھر کے اندر آپ والد تھے، علاقے کے اندر آپ سربراہ تھے، آپ ممبر تھے، آپ جرنل تھے، آپ ڈی ایس پی تھے، آپ وزیر اعظم تھے، آپ نے کبھی ان کو حکم کیا تھا نماز پڑھنے کا؟ جب کہے گا کہ نہیں کیا تھا نا، پہلے تو پہلے اس کی پٹائی ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کہیں پہ الٹا کام ہو رہا ہو، وہاں پر اگر بندے کی طاقت ہو نا جی ہاتھ کے ساتھ روکنے کی نا جی، تو بندہ لگا کر اس کو روکے جی۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے، کمزور ہو گیا، تو فبلسانی، زبان کے ساتھ کہے جی بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، یہ کام مت کرو جی۔ اگر زبان کے ساتھ بھی نہیں کہہ سکتے ہو، اتنے ڈر گئے ہو، اتنا کمزور ہوگا ایمان، فبقلبی، دل سے برا، یار کتنا بے تکا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اتنا بھی نہیں، یہ
ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کم از کم دل سے برا جمع. ہم کیا ہوتے ہیں جی، آپ دیکھو جی باہر جاؤ، آپ کتنے دکانوں میں ہوں گے جی، ساتھ میں دوسرے کے بے ہو یار بات پڑھ کے نہیں، ٹھیک ہے، خود بھی نہیں پڑھتے، ساتھ میں دوسروں کو بھی بٹھا دیتے ہیں جی. یہ ایمان سے بھی بے ایمانی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. یہ ہوتا ہے جب اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے نا. یہ دیکھیں مسجد کے اندر آپ لوگ آئیں جی، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ ہم سے راضی تھا تو تب اس نے ہمیں بلایا جی، ٹھیک ہے، ورنہ ہم سے زیادہ کروڑ پتی لوگ، ارب خرب پتی لوگ باہر دیکھو آپ بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، اللہ نے انہیں اپنے گھر کی توفیق نہیں دی، ان کو بلایا نہیں ہے. کون ہوتا ہے جی کہ اللہ کے ساتھ بندہ ٹکر لے کہ بھئی میں خود نہیں جاتا ہوں؟ تو کون ہوتا ہے نہ جانے والا؟ اللہ کسی اور بہانے سے اٹھا کر لے آئے. وہ کہتے ہیں نا، یہ ایک بندے کو کسی نے کہا کہ ہر کام اللہ کرتا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ رزق بھی اللہ دیتا ہے. تو اس نے کہا آج میں اللہ کو آزماتا ہوں. میں یہ اللہ کبھی کبھی پھر ایسے ہی بندے کے اوپر بندوں کو ایسے بلاتا ہے، ایسے کھانا کھلاتا ہے. تو اس نے گھر والے کو کہا آج تمہیں اللہ کو لی روٹی کھانی ہے، ٹھیک ہے. گھر سے نکل گیا جی، ایک درخت پہ جا کر بیٹھا، کہنے لگا اللہ رزق دے، روٹی دے، روٹی دے. مزدور تھے، کھانا شانا کھایا، کھا کر سائڈ میں آ کر بیٹھے. تو اس کو کہا یار نیچے اتر جاؤ یار، کھانا کھاؤ. اب ہم کھانا کھا رہے ہیں. کہنے لگا نہیں ماں تھا اللہ کھلاسی. تو جب کھانا بار بار دعوت دی نہ مانا نا، انہوں نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد جو بچ گیا تھا نا، آرام سے اوپر سے اتارا، نیچے لا کر سب نے پکڑ کر صحیح کر کے مارا نا. کہا کھاتا یا نہیں کھاتا، زبردستی کھلایا. بعد میں کہنا اللہ تو کھانا تو کھلاتا ہے لیکن پٹائی کر کے کھلاتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ پھر بندے کو کبھی کبھی کیا کرتا ہے جی، ایسے پٹائی کر کے بھی اندر بلاتا ہے. لیکن یاد رکھو جی، نماز کی قبولیت اگر دیکھنی ہو نا جی، ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، ہماری نماز کے اندر وزن ہے یا نہیں ہے، اللہ کے دربار میں پہنچی ہے یا نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے اگر ایک نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، دوسری نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو، تو پھر اس بات کے اوپر یقین کرو کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ نے آپ کی پہلی نماز قبول کر دی، ٹھیک ہے. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم کر میرا پاک پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کے اوپر قائم اور دائم رہے. دیکھیں اللہ نے ہر پیغمبر کو یہ نماز کا تحفہ دیا، اور ہر پیغمبر جب پریشان ہوتا نا جی امتیوں کے حال و احوال سے، تو وہ پیغمبر کیا کرتا ہے جی، نماز پڑھتا، تو نماز سے وہ پریشانی حل ہو جاتی ہے. اللہ بھی یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، او ایمان والو جب پھنس جاؤ نا جی، کوئی مشکل آ جائے، کوئی اور معاملہ ہو جائے، تو پھر نماز پڑھو. یہ فرض نماز تو پڑھنی ہے، نفل پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، پھر کیا کرو جی، صبر کرو. اللہ کیا کرے گا، تمہاری اس مشکلوں کو حل کر دے گا. لا نسألک رزقا، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھو گے ہم آپ سے رزق مانگیں گے، ہم آپ سے دولت مانگیں گے. اللہ فرماتا ہے نہیں، نحن نرزقک، یہ رزق بھی ہم آپ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. والعاقبۃ للتقوی، اور متقی لوگوں کا انجام اچھا ہوگا. وقالوا، کہا انہوں نے مشرکین مکہ نے، شکوہ اللہ بیان فرماتا ہے جی، آپ نے بار بار سنا ہے جی، کہتے تھے نا جی اگر تو اپنے آپ کو اتنا سچا پیغمبر کہتا ہے تو پھر اس طرح کرنا، ہمارا منہ مانگا معجزہ دکھا، ہمیں بتا تیرے پاس کم از کم سونے کے ڈھیر ہونے چاہیے تھے، تیرے پاس ہیرے جواہرات ہونے چاہیے، تیرے پاس کھجوروں کے انگوروں کے باغات ہونے چاہیے. تو خود غریب ہے، تجھے اللہ نے نہیں دیا، اور تو کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں اور اللہ مجھ سے راضی ہے. حالانکہ اللہ تو ہم سے راضی ہے، اللہ نے ہمیں کار کوٹھی بنگلے دیے، اونٹ دیے وغیرہ وغیرہ، اولاد دیے، اللہ تو ہم سے راضی ہے. تو یہ مانگا کرتے تھے. حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر کے 300 معجزات ہیں جی، ٹھیک ہے. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے 300 معجزات ذکر فرمائے ہیں جی. اور آپ نے خود سنے وہ مشرکین مکہ کا ایک وفد آیا نا جی، وہ چوٹی کے خبیث حضور کے پاس آئے حضور کو تنگ کرنے کے لیے. کہنے لگے اگر آپ سچے پیغمبر ہو نا، یہ 14ویں کا جو چاند ہے نا، اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. حضور نے فرمایا دیکھو یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے اختیارات میں نہیں ہے، اگر اللہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے جی، ٹھیک ہے. تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ کہنے لگے ہاں جی ایمان لائیں گے. حضور نے انگلی اٹھائی جی، چاند ان کی آنکھوں کے سامنے 2 ٹکڑے ہوا. کہنے لگے بہت موٹا جادوگر ہے جی، اللہ اکبر. ابو جہل آیا، مٹھی میں کنکر پکڑے ہوئے تھے، آ کر حضور کو کہنے لگا بتا اگر سچا پیغمبر ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا مٹھی کے اندر والی چیز ہے وہ بتا جی. کہنے لگا میری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بھی بول سکتی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کیا عجیب ہے، اللہ کیا مشکل ہے جی، بول سکتی ہے. تو کہنے لگا ٹھیک ہے پھر بولے جی.
فوراً کنکر بول پڑے جی، وہ پتھر بول پڑے جی، کلمہ پڑھنے لگے، کہنے لگے ہاں وٹی بھی کلمہ پڑھنے بہت بڑا جادو کرنا ہے جی، ٹھیک ہے۔ زید اور ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ہاں ایک بندہ حضور کے پاس آیا، غیر مسلم تھا، کافر تھا، حضور کو آزمانا چاہتا تھا، کہنے لگا میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کہتے ہو میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں۔ حضور نے فرمایا جی ہاں میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں۔ کہنے لگا اگر آپ سچے پیغمبر ہو تو پھر آپ کچھ معجزہ دکھاؤ جی، کچھ عجیب چیز دکھاؤ۔ کہا یہ جو کھجوروں کا گچھا لگا ہوا ہے یہ خود بخود وہاں سے ٹوٹے اور آپ کی گود میں آ کر گرے تو میں مان جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کیا ایمان لاؤ گے؟ کہا جی ایمان لاؤں گا۔ کہا میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائی، دعا مانگی، کھجور کا گچھا وہاں سے ٹوٹا، حضور کی گود میں آیا، وہ بندہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ ایسے لوگ بھی تھے جی، ٹھیک ہے۔ پھر واپس وہیں پر گیا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زید کا کوئی علاج نہیں ہے میرے بھائیوں۔ وقالو کا مشرکین مکہ نے لولا کیوں نہیں یاتینا لاتا ہمارے پاس بھی آیاتن کوئی معجزہ میں ربی اپنے رب کی جانب سے، اولم تأتیم کیا نہیں آئے ان کے پاس بینۃ واضح معجزے، کیا ان کے پاس اور اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاتھوں کے اوپر معجزے ظاہر نہیں ہوئے؟ ہاں بہت ظاہر ہوئے۔ ما فی الصحف الاولی اور پہلے صحیفوں کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کی نشانیاں، ٹھیک ہے۔ یہودی عیسائی جو تھے نا جی، حضور کی آمد سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، تورات کے اندر پڑھا کرتے تھے نبی آخر الزمان آئے گا، اس کی یہ صفات ہوں گی، اس کا یہ قبلہ ہوگا، اس کا یہ جائے مرکز ہوگا، اس کے اتنے اتنے ساتھی ہوں گے، ایسے وہ جگہ کو فتح کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو بعذاب کسی بھی عذاب کی صورت میں من قبلی اس سے پہلے، میرا پاک پیغمبر آپ کے آنے سے پہلے اگر ہم ان کو کسی عذاب میں مبتلا کر دیتے، لقالوا تو البتہ کہتے ربنا اے ہمارے رب لولا ارسلت الینا رسولا کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، کوئی پیغمبر ہمیں بتاتا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جی، ٹھیک ہے۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اس کے دربار میں جمع ہونا ہے، تو اس وقت یہ کہہ دیتے کہ اللہ ہمارے پاس پیغمبر نہیں آیا، اسوں کو دسیا ہی نہیں ہے، اسوں کس طرح پتہ لگنا ہے کہ تو بھی ہیں، اسا مرنا بھی ہے، قبر بھی ہے، محشر بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ تو اس وقت آپ کا یہ بہانہ ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا، کیوں؟ میں نے پیغمبر بھیجا ہے۔ فنتبع آیاتک پس ہم پیروی کرتے تیری معجزات کی، تیری نشانیوں کی، من قبل اس کے کہ ان نذل و نخزا یہ کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے۔ قل کہہ دینا میرا پھل محمد الرسول اللہ، کل ہر ایک متربص انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا تم بھی انتظار کرو جی، ٹھیک ہے۔ وقت مقرر ہے جی ہر ایک کا جی، کب کس کو کہاں پر موت آئے گی، کس صورت میں عذاب آئے گا، انتظار کرو، نہیں مانتے ہو انتظار کرو۔ فستعلمون پسند قریب تم جان لوگے من اصحاب الصراط من اس بندے کو جو سیدھے راستے پر ہے، ومن اہتدی اور اس بندے کو جو ہدایت یافتہ ہے جی، ٹھیک ہے۔ جو سیدھے راستے پر ہے جنت میں جائے گا، ہدایت یافتہ ہے جنت میں جائے گا، اور جو الٹے راستے پہ ہے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے جی، پھر قیامت شروع ہے جی۔